خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس تقریب کے صدر مجلس گورنر پنجاب جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب، مہمان خصوصی وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، مہمان اعزاز صدر پریس کلب بہاولپور جناب اکمل چوہان صاحب و دیگر مہمانان گرامی و معزز حاضرین، میں سب سے پہلے اسلام ضمیر صاحب کی فیملی کی جانب سے، اپنے تمام صحافی بھائیوں کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے بڑے بھائی جناب اسلام ضمیر صاحب مرحوم کی یاد میں منعقدہ تقریب میں تشریف لائے۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آج کی یہ تقریب محسن صحافت کی پہچان ہمارے سینئر صحافی سابق صدر پریس کلب جناب اسلام ضمیر صاحب کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ میں اب دعوت دوں گا سابق صدر پریس کلب ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب نصیر احمد ناصر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج کی جو تقریب ہے، میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں جب ہم اپنے جانے والوں کا تذکرہ اچھے الفاظوں میں کرتے ہیں تو ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرحوم کی بات جو ہے وہ برائی میں کر رہا تھا، اچھے الفاظوں میں نہیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا کرو۔ تو دوسری میری جو گزارش ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جہاں بھی جائیں، جس کام کے لیے بھی جائیں، جس پروگرام میں جائیں، تو ہمیں ایک نقطہ ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم رضائے الہی اس کو ساتھ شامل رکھیں۔ اگر آج ہم جب آ رہے تھے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم بلا شبہ اسلام ضمیر صاحب کی جو ہم ان کی زندگی کو پر خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، اور ان کے خاندان کے ساتھ حسن بھلائی بھی سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو رضائے الہی شامل کرتے کہ ہم اس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر جا رہے ہیں، تو ہمارا آنا یہاں بیٹھنا ایک کارگر اور آخرت کے لیے ہمارا انعام کے طور پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، معاشیت کی بات کرتے ہیں، یا ملازم ہے یا کاروباری ہے یا صحافی ہے، اگر اپنے فراز منصبی سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں، جس کام کے لیے بیٹھا ہوں، جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہو رہی ہے، اس میں رضائے الہی پہلی ترجیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام اس میں برکت بھی ہوگی اور ظاہر آپ کو تو انعام ملے گا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جب آپ اس طرح کا ذہن لیں گے تو جب آپ سیاست پہ بات کریں گے تو آپ کسی پر تنقید بلا وجہ نہیں کریں گے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، کسی پر الزام تراشی نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح جب صحافی اس طرح کرے گا تو ان چیزوں سے وہ برا ہوگا۔ اسی طرح جب کاروباری بیٹھا ہوگا تو وہ بددیانتی نہیں کرے گا۔ بہرحال چونکہ یہ ایک میرا نقطہ نظر تھا میں جو آپ کے سامنے بیان کیا، ہمارے جو جانے والے مرحوم ہیں ان کے عام طور پر 5 میں سمجھتا ہوں جو بھلائی ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے حق میں صدقہ کرنا چاہیے، اس کی دوستی اور تعلق کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس کی اولاد کے کام آنا چاہیے، اور اس کا نام، اس کے جو کام ہیں، اچھے کام ہیں، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج بلا شبہ آج ہمارے دوست اسلام ضمیر صاحب کے حوالے سے جو ان کی زندگی کا سفر تھا، صحافتی سفر، اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں ان کو بطور انسان مختلف پہلوؤں پر جب غور کرتا ہوں
جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بطور والد تو ایک بہترین تربیت اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، علی ضمیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، جب بطور بھائی دیکھتا ہوں تو میں نے آج تک انہیں کسی جگہ پر بھی اکیلے نہیں دیکھا، ان کے ساتھ خالد ضمیر صاحب تھے۔ اسی طرح زہرا وہ اچھے خامد اور سب سے بڑھ کر پھر آگے اچھے دوست تھے، اور ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن نقصان نہیں دیتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں چونکہ 2 بار صدر رہا ہوں تو اتنے خوش ہوا کرتے تھے اور اتنی مجھے تحسین پیش کیا کرتے تھے کہ میرے وہ ساری جو ایک تھکاوٹ تھی یا جو اس وقت جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے تو میری ساری چیزیں وہ بھول جایا کرتا تھا۔ اور آخر میں یعنی آخری دنوں میں میرے خیال شاید کچھ 2-4 دن پہلے شاید ان سے ملاقات ہوئی، خالد بھائی موجود تھے، تو ان کی یہ خواہش کہ نصیر بھائی آپ پھر الیکشن لڑیں، یعنی یہ گمان تھا ان کا۔ بہرحال انہوں نے الحمدللہ بہاولپور میں جو صحافی حلقہ ہے، جو کاروباری حلقہ ہے، جو سماجی حلقہ ہے، وہاں پر بڑا نام کمایا ہے اور بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، اور وہ تعلق بنانا بھی جانتے تھے اور نبھانا بھی جانتے تھے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے ورثاء کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور دوستوں کو بھی صدقہ جاریہ فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں اب اس تقریب کے صدر انتہائی قابل احترام عزت مآب انجینئر محمد بلیغ الرحمان صاحب، گورنر پنجاب و چانسلر، میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے اور اسلام ضمیر صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس اہم موضوع پہ بات، اور یہ ریفرنس جو ہے یہ اسلامیہ یونیورسٹیز کو ہوسٹ کر رہی ہے، اور اسلامیہ یونیورسٹی اور فیکلٹی اور تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے وردی وائس چانسلر یہاں موجود ہیں۔ میں بھی بحیثیت چانسلر اپنے آپ کو اس تقریب کا میزبان بھی سمجھتا ہوں۔ آج یہاں پہ محترمہ بیگم اسلام ضمیر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے بچوں پہ تادیر قائم رکھے، ان کو سکھ صحت سے اور مزید غموں سے بچائے۔ تو یہ اور تمام اسلام ضمیر صاحب کی فیملی جو یہاں موجود ہے، اور ان کے بھائی خالد ضمیر صاحب جو ہر وقت، مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں اسلام ضمیر صاحب سے ملا ہوں اور وہ ساتھ نہ ہوں، تو اور فیملی کی نمائندگی ان کے اسلام ضمیر صاحب کے فرزند ارجمند علی ضمیر صاحب اسٹیج پہ کر رہے ہیں۔ آج یہاں پہ ہمارے بہت ہی بہاولپور کے نامور نام، میں نے سوچا کہ میں نام لینا شروع کروں، لیکن ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کچھ نام رہ گیا تو پھر خیر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بہت سے نامور نام ہمارے قابل قدر قداور اور جید صحافی حضرات ہمارے بہت محترم، اور صرف ہمارے جو یہ بہاولپور کے صحافی ہیں ان سے کوئی صحافت اور سیاستدان والا رشتہ نہیں ہے، اٹ گوز مچ بیونڈ دیٹ۔ ہمارا آپس میں بہت پیار محبت اور مختلف ایک دوسرے سے انسپریشنز ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نمائندگی سب کی اکمل چوہان صاحب یہاں پہ اسٹیج پہ کر رہے ہیں، اور بہاولپور کی بہت سی یہاں پہ سماجی و سیاسی شخصیات بھی تشریف رکھتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نمائندگی ڈاکٹر رانا طارق صاحب بھی اسٹیج پہ کر رہے ہیں۔ تو تمام حاضرین مجلس اور فیملی ممبرز، السلام علیکم۔ یہ بہت ایک جہاں پہ اسلام ضمیر صاحب کی جب یاد آتی ہے تو ایک لطیف ہوا کا جھونکا سا کچھ دل کی تاروں کو چھوتا ہے، تو ساتھ ساتھ ایک غم کی پرچھائیں بھی آتی ہے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح بنایا ہے کہ اس وقت ہم اگر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ تو ایک طرف اٹس بگیسٹ ریالٹی، اور دوسری طرف جب یہ واقعہ ہمارے کسی گھر میں کسی عزیز کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی رونما ہوتا ہے
تو وی آر آل ٹیکن بائی سرپرائز، اور ہمیں ایک صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں، محبت کے، تعلق کے، انسیت کے، تو وہ جب تعلق اور ساتھ چھوٹتا ہے تو ہمیں یقیناً بہت سی، اور مجھ سے بہتر، اور ہم سب سے بہتر، ہم سب نے اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو، کیونکہ وقت معین نہیں ہے، جاتے دیکھا ہے، اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو جاتے دیکھا ہے، تو وہ سب جذبات بھی ہمارے اندر رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت معین نہیں ہے تو کسی کا بھی وقت جب آتا ہے تو ہم ناٹ پریپیئرڈ، یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ 70 سال کا تھا یا 80 سال کا تھا اور یہ چلا گیا، تو کیونکہ ہم اس دن ہم اس کی موت کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر کوئی چھوٹا تھا یا بڑا تھا، ساتھ جب ٹوٹتا ہے اور وہ یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو اسلام ضمیر صاحب ماشاءاللہ بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ عام طور پہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی صحافی جو ہیں یوزلی اس وقت تک صحافی ہو نہیں سکتا جب تک وہ نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ نہ کرے، جب تک وہ کوئی منفی رویوں کو ترویج نہ دے، جب تک وہ کوئی غلط یا جھوٹی خبر جو ہے وہ نہ دے۔ یہ بالکل اسی طرح غلط ہے جس طرح کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی بے ایمانی اور غلطی سے ہی یا غلط طریقوں سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کامیابی جس کو کچھ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی، وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک سراب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی ہمیشہ اچھے کاموں میں رکھی ہے، اور دائمی کامیابی اور دیر پا کامیابی اور جس میں صحیح عزت ہے وہ ہمیشہ سچائی اور اچھے اصولوں پہ۔ تو اسلام ضمیر صاحب نے تو اپنی پریکٹیکل لائف میں ان دونوں چیزوں کو غلط ثابت کر کے دکھایا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کی طرف سے نیگیٹیوٹی والی کوئی خبر دیکھی ہو، سنی ہو، یا سو مچ سو آج ہم بہت سے لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ غیبت، چغلی، دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کی کھوج میں رہتے ہیں، اور دوسروں کے وہ پہلوؤں کو ڈسکس کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے اسلام ضمیر صاحب کو، خالد ضمیر صاحب کو متعدد دفعہ اپنے مرحوم والد کے ساتھ محفلوں میں کچھ دیر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، یا وہ ان کے ساتھ ہمیشہ، مجھے اکثر یاد ہے کہ شام کو میں نکلا تو لان میں والد صاحب بھی اور یہ بیٹھے ہیں، اور پھر سلسلہ چلتا رہا۔ میں جب مختلف عہدوں پہ رہا، مجھے یاد ہے میں جب وفاقی وزیر تھا یا اس سے پہلے وزیر مملکت تھا تو اسلام آباد میں اکثر میرے پاس تشریف لاتے تھے، تو ہم جب بھی بیٹھتے تھے آپس میں مختلف قسم کی حال احوال، خیر خبر، مختلف چیزیں ڈسکس کرنا، مختلف کمیوں پہ اوپر بات کرنا کہ ہمیں یہ پازیٹیوٹی، تو ہمیشہ مجھے پازیٹیو وائبس آئی ہیں۔ کبھی نہیں انہوں نے خوش کرنے کی یا ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ کسی اور کی برائی یا کسی کے چھپے پہلو بتا کر اور کوئی کرے، تو یہ ایک شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ پازیٹیوٹی جو ہے پیز آف، اور کبھی بھی جھوٹی خبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی غنیمت تھی۔ اور پھر ان کا ایک اور جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ دوست بہت اچھی طریقے سے بنا لیتے تھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ بے تحاشا جگہوں پہ تھا۔ مجھے اسلام آباد بارہا کئی دفعہ جب ملنے آئے منسٹری میں، تو مجھے نہیں یاد کہ کبھی کوئی ایسا انہوں نے کہا ہو کہ میں اے پی پی میں چونکہ امپلائڈ ہوں تو کسی اس میٹنگ کے اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میٹنگز بھی ان کی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور چیزیں بھی ہوتی تھیں، لیکن تقریباً ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص ہمارے پاس اتنے عرصے کے لیے افسر رہا تھا، آج وہ یار سیکریٹری ہے، یا آج ریٹائر ہو چکا ہے، یا آج وہ اگر اس کے پاس پوزیشن نہیں بھی ہے تو وہ تعلق نبھا رہے ہیں، آج اس کے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، یا آج اس کے وہ بیمار ہے تو میں اس کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، یا جس طرح ذکر کیا گیا یہاں پہ کہ بیوروکریسی ہو یا فوج کے افسران ہوں، تو وہ تعلق یہ بھی نبھاتے تھے اور وہ لوگ بھی ان سے نبھانا پسند کرتے تھے۔ تو اور ہر طبقے کے لوگوں سے ان کا ایک اسی طرح تعلق تھا، اور یقین مانیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کامیابی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے جینے میں، ٹیم ورک کرنے میں، سینرجائز کرنے میں رکھی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے، سو وی ہیو ٹو اسٹے کنیکٹیڈ، کولیبوریٹ کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ٹیم ورک اور اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ۔ دنیا میں جمہوریت کیوں بہترین نظام مانا جاتا ہے؟ جمہوریت میں کوئی بھی شخص اس کا رابطہ عوام سے رہتا ہے،
میں جب منسٹر بھی تھا میرے پاس جتنے MNAs MPAs اپنے کام لے کر آتے تھے لوگوں کے کام ہوتے تھے کہ فلاں شخص کو یہ تکلیف ہے, فلاں کی یہ خواہش ہے, فلاں شخص کو یہ پریشانی ہے, اس کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں مل رہا, اس کے لیے یہ کوشش کریں, یا لوگوں کے آج میرے علاقے کے اسکول کے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ کنیکٹیویٹی یا رابطہ جو ہوتا ہے وہی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے. اور اسلام ضمیر صاحب کا رابطہ جتنے لوگوں سے تھا وہ یقیناً ایک حیران کن بھی اور باعث تکلیف بھی کہ ہمیں بھی آپس میں اتنا پیار محبت. اور پھر جس طرح نصیر ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو جتنی محبتیں وہ بکھیر کے جاتا ہے, جتنی اچھے یادیں اور دوسروں کا خیال رکھ کے جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر اچھے الفاظ میں لوگ اسی شد و مت سے اسے یاد بھی کرتے ہیں. اور وہ اچھائیاں اور وہ بھلائیاں جو لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اٹ گیٹس ٹرانسفارمڈ انٹو وہ بلیسنگز اور نیکیوں کے طور پہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتے ہیں. تو یہ نظام ہے. تو آئیے ہم بھی مل کے عہد کریں کہ ان کے اچھے کاموں سے سیکھیں اور ہم اسی طرح رابطے جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں, ایک احترام انسانیت اور ایک دوسرے کا جو ہے ریکارڈ وہ بھی رہے, اور مل جل کے ہم پازیٹیوٹیز کریٹ کرتے رہیں. ورنہ ہم سب انسان ہیں اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے, غلطیاں کس میں نہیں ہوتی. آئیے غلطیاں دوسروں کی دیکھنے کی بجائے دوسروں کی اچھائیاں اور اپنی غلطیوں کو بہتری کی طرف ہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. اور ان الفاظ کے ساتھ اور میں اس دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام ضمیر صاحب کے درجات بلند فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبر کو کشادہ فرمائے, روشن فرمائے, جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور ان کا اور ہمارا یوم حساب آسان فرمائے, بغیر حساب کے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی اور اچھی آخرت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعا فرمائی تو پہلے دنیا اور پھر آخرت کا حسنہ مانگا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اور پھر آخرت کے عذاب سے پناہ چاہی. تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بچے ہیں, آج ایک بیٹے کو ہم ڈگری دے رہے تھے اسٹیج پہ, اور باقی فیملی کو, سب کو, تمام دوستوں کو میں سمجھتا ہوں اسلام ضمیر صاحب کی جو اچھی وائبز انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں اپنے دوستوں میں اور اپنے بچوں میں, اچھی عادات اور اطوار جو ٹرانسفر کی ہیں, ان سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. جس طرح زندگی بہت عارضی ہے, یہ عہدے بھی بہت عارضی ہیں, اور چند لمحے یا چند دن کے بعد میں پھر دوبارہ اگر زندگی ہوئی تو اسی ہوم گراؤنڈ میں ہوں گا. تو آئی کانٹ افورڈ ٹو سے نو ٹو اسلامیہ یونیورسٹی. سو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ اور بہت سی دعائیں. بہت شکریہ. اور میں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی جانب سے اور پبلک ریلیشن آف اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں جناب سید تنصیر الحسن صاحب علی ضمیر کے لیے ان کے ایک شیلڈ ہے. بہت شکریہ. اور صرف ایک گروپ فوٹو سر پلیز تشریف لائیں. جناب پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بلیغ بھائی کا کہ انہوں نے جو ہے اسلام ضمیر صاحب سے محبت کا رشتہ نبھایا, اور عطر محبوب صاحب